السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد و آلہ وسلم۔ آج اس سیریز کی تیسری قسط ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے سہل بن عبداللہ التستری کا ذکر کیا تھا کہ جو کہ تیسری صدی ہجری کے عظیم عارف تھے، اور انہوں نے اپنی کتاب تفسیر التستری میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا تھا۔ تو آج ہم اسی صدی کے ایک اور عظیم نام پر بات کریں گے، ایک ایسا نام جو اسلامی تاریخ میں نہ صرف محبت، حیرت اور تنازع تینوں کا مرکز رہا ہے، اور یہ نام ہے حسین بن منصور الحلاج کا۔ ان کو جرنلی جو ہے حلاج کے منصور حلاج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کا پورا نام تھا ابو المغیث الحسین بن منصور الحلاج۔ ان کی پیدائش 244 ہجری میں ایران کے علاقے بیدا میں ہوئی، جو فارس کا حصہ تھا، اور وفات کہہ لیں یا شہید کہنے والا علم اللہ تعالیٰ بے شک بہترین جانتا ہے۔ ان کی جو وفات ہے یا جو انتقال ہے وہ 309 ہجری میں بغداد میں ہوا۔ تو منصور حلاج نے اپنی زندگی میں بہت سفر کیے، مکہ مکرمہ 3 بار حج کے لیے گئے، خراسان گئے، ہندوستان گئے، اور پھر انہوں نے فائنلی بغداد میں قیام کیا۔ ان کے جو سب سے پہلے استاد تھے وہ سہل بن تستری تھے، یعنی وہی شخصیت کے جن کے متعلق ہم نے پچھلی قسط میں بات کی تھی۔ پھر عمرو بن عثمان المکی کی شاگردی اختیار کی، اور پھر بغداد کے امام تصوف الجنید البغدادی کی صحبت اختیار کی۔ تو حلاج کوئی الگ تھلگ شخصیت نہیں تھے، وہ تیسری صدی ہجری کی مرکزی روحانی روایات کے فرد تھے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ منصور حلاج کے بارے میں تاریخ میں بہت اختلاف ملتا ہے۔ بعض علماء نے انہیں شہید عشق کہا، بعض نے ان پر بہت تنقید کی، ان کے کچھ بیانات پر علماء کو اعتراض بھی رہا، اور انہیں اسی وجہ سے 309 ہجری میں سزائے موت دی گئی تھی۔ مگر ایک بات پر سب متفق ہیں، منصور حلاج ایک عظیم عارف، شدید عبادت گزار اور بلند پایا صاحب کتاب تھے۔ آج بھی ان کے عشق کی مثالیں اکثر دی جاتی ہیں، اور ان کی بہت ہی اہم تصنیف ہے کتاب التواسین۔ اچھا، بہت ہی انٹرسٹنگ اس کتاب کا نام ہے کتاب التواسین۔ یہ ایک مختصر مگر گہری کتاب ہے، اس میں کوئی 11 چیپٹرز ہیں، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہر چیپٹر کا نام تاسین سے شروع ہوتا ہے۔ اب تاسین کے متعلق آپ جانتے ہیں، تا اور سین یعنی 2 عربی کے یہ حروف ہیں، اور قرآن پاک کی بعض صورتوں کی ابتدا میں بھی آتے ہیں، جیسے سورہ النمل۔ ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور علماء اکرام نے ان کے کئی روحانی معنی بیان کیے ہیں۔ منصور حلاج نے اپنی کتاب کے ابواب کو یعنی چیپٹرز کو ان حروف سے منسوب کر کے خاص اشارہ دیا ہے کہ یہ چیپٹرز علم اور راز الہی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اس کتاب کا سب سے پہلا چیپٹر کیا ہے؟ اس کا نام ہے تاسین السراج، یعنی چراغ کا تاسین، اور یہ پورا چیپٹر جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارکہ پر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک عارف اپنی پوری کتاب لکھ رہا ہے جس میں توحید، عشق، فنا اور کئی روحانی موضوعات ہیں، لیکن وہ آغاز کس چیپٹر سے کرتا ہے؟ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیں، یہ جو ترتیب ہے یہ اتفاقی نہیں ہے، بلکہ اظہار ہے اس بات کا کہ ہر روحانی سفر کا جو نقطہ آغاز ہے وہ کیا ہے؟ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس فرسٹ چیپٹر جس کا نام ہے تاسین السراج، اس میں منصور حلاج فرماتے ہیں، انہوں نے تو عربی میں بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے ایک چراغ جو غیب کی نور سے ظاہر ہوا، پھر لوٹا اور تمام چراغوں سے بڑھ کر سردار بن گیا۔ اب آپ دیکھیں ایک ایک لفظ اس جملے کا، چراغ، غیب کا نور، ظاہر ہوا، لوٹا، تمام چراغوں سے بڑھ گیا، اور کیا بنا؟ سردار بن گیا۔ تو یہ چراغ کون ہے؟ منصور حلاج خود اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ ہے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں ایک بہت ہی گہری بات چھپی ہے، اور وہ یہ کہ یہ نور اللہ کے غیب سے ظاہر ہوا، پھر لوٹا یعنی اپنے اصل کی طرف گیا، اور پھر تمام چراغوں یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کے انوار سے بڑھ کر سردار بنا۔ آگے چل کے منصور حلاج فرماتے ہیں تمام نبوتوں کے انوار ان کے نور سے ظاہر ہوئے، اور انبیاء کے انوار انہی کے نور سے نمودار ہوئے۔ اچھا، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ جملہ ہے۔
منصور حلاج کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نور، حضرت نوح علیہ السلام کا نور، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نور، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نور، یا غرض کے تمام انبیاء علیہ السلام کا نور، یہ تمام انوار جو ہیں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شاخیں ہیں، یعنی کہ سورس، سرچشمہ کون ہے؟ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کی بے شمار شاخیں ہیں۔ پھر ایک اور حیرت انگیز بات منصور حلاج فرماتے ہیں کہ تمام انوار میں کوئی نور صاحب کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے زیادہ روشن، زیادہ ظاہر اور زیادہ قدیم نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں اس جملے میں بھی انہوں نے 3 صفات بیان کر دی۔ پہلی یہ کہ انور کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روشن ہے، دوسری بات اظہر کہ سب سے زیادہ ظاہر ہے، اور تیسری بات یعنی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ قدیم ہے یہ نور مبارکہ۔ اب آپ دیکھیں کہ پچھلی قسط میں سہل تستری نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام تخلیقات میں سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور پھر اسی سے باقی ارواح کو، تمام کائنات کو۔ اور دیکھ لیں منصور حلاج بھی وہی بات کہہ رہے ہیں۔ تو اس ایپیسوڈ کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ منصور حلاج جو کہ 3 اور 4 صدی کے درمیان ایک عظیم عارف تھے، انہوں نے اپنی کتاب التواسین کے پہلے چیپٹر، پہلے باب تاسین السراج میں واضح طور پر فرمایا کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی، سب سے روشن اور سب سے ظاہر تخلیق ہے، اور تمام نبوتوں کے انوار اسی نور کی شاخیں ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم منصور حلاج کی اسی کتاب سے مزید کچھ جانیں گے، اور ان کا ایک بڑا ہی مشہور بیان کہ جس میں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سید تمام انبیاء علیہ السلام قرار دیا، اور وہ شعر جو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کہے، تو انشاءاللہ وہ بیان کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معرفت عطا کرے کہ جو اللہ تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے پسند ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کل عالمین میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک میں دائمی حضوری عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد و آلہ وسلم۔